مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم تمام ساتھیوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے اور کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع دیا۔ اس کے بعد ہم دائرۃ الشؤون الاسلامیہ اوقاف شارکہ کے ممنون اور مشکور ہیں، جنہوں نے یہ موقع ہمیں عنایت کیا کہ اردو داں حضرات کے لیے خاص طور سے ایک بڑے اہم موقع پر ذی الحج کی ابتدا میں یہ پروگرام رکھا تاکہ ذی الحج کے متعلق کچھ باتیں ہم سنیں سیکھیں، اور پھر دائرہ تقریباً ایسے ہی ہر مناسبات میں پروگرام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ دوستو، آج کا یہ پروگرام جیسے کہ میں نے بتایا ذی الحج کے متعلق رکھا گیا ہے، اور اس کا عنوان ہے افضل ایام الدنیا۔ افضل ایام الدنیا، یہ اس کا عنوان ہے، اور آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معجم کے اندر اور امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو افعلوا الخیر دہرکم، لوگو افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم فإن للہ نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وصلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ وہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات جس چیز کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے دوستو، وہ ہے کہ افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگو تم ہمیشہ زندگی بھر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ یہ جو زندگی ملی ہے ہم کو اور آپ کو، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، حساب کتاب کے لیے دوبارہ ہمارے پاس تمہیں لوٹ کر کے آنا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا گیا؟ نہیں، تمہیں ایک بڑے خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اے لوگو اللہ نے تمہیں موت اور حیات دے کر کے پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت بھی پیدا کی ہے اور حیات بھی پیدا کی ہے. تمہیں موت زندگی دے کر کے بھیجا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے لیے موت متعین کر رکھی ہے، رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ موت اور حیات کیوں اللہ نے مقرر کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. صرف مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد میرے بھائیوں اعمال کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، لہلہاتی کھیتیاں تیری رضا کے واسطے، جانور پیدا کیا تیری وفا کے واسطے. یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. میرے آنے کا دنیا میں آپ کے مقصد صرف ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اب اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول چکا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 3 چیزیں دوستو جو بیان کی ہیں، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ افعلوا الخیر دہرکم. اے لوگو ہر وقت تم نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہو. نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے ہم کو خطاب کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، مقصد حیات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اے عبداللہ یاد رکھنا اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، بڑے اہم کام کے لیے دیا ہے. اگر تم کہیں بیٹھے زمین پر ایسے بلا وجہ لکڑی لی اور ایسے لکیریں کھینچتے رہے تو قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے وہ بیٹھے لکیریں کھینچ رہا تھا کیا اس سے تجھے ملا؟ اس اثنا میں اگر 2-4 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا ہوتا تو تیرا کچھ فائدہ ہو جاتا. اتنے معمولی فضول کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دھیان نشی کر لو. پہلی چیز افعلوا الخیر دہرکم. انسان کے بلوغت کے بعد سے لے کر کے جب تک اس کے جسم میں جان ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنا اس پر فرض قرار دے رکھا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے بندے برابر نماز عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے. یعنی موت کے بعد سے انسان آزاد ہوتا ہے عبادت سے. جب تک جسم میں جان ہے برابر اسے عبادت اور اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنا ضروری ہے. دوسری چیز نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بڑی اہم بیان کیا جو آج موضوع ہے. فرمایا وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے لوگوں دوسری چیز ہے وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ. اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے کچھ سیزن مقرر کر رکھے ہیں. نے کچھ ایسے اوقات، کچھ ایسے ایام، کچھ ایسی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول، مغفرت کا نزول، خیر و برکت کو عام کر دیتا ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اللہ نازل کرتا ہے کہ سمجھو کہ نیکیوں کی ہوائیں اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، نیکیوں کا طوفان آتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب کا، مغفرت کا، بخشش کا، برکت کا، جہنم سے آزادی کا ایک سیزن اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے. تعرضوا ان اوقات کا ذرا خاص خیال رکھنا. جب یہ نیکیوں کے سیزن والے اوقات آ جائیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، وہ اوقات یوں ہی ضائع نہ چلے جائیں. وَتَعَرَّضُوا
تعرضوا لنفحات ربکم، رب کی رحمتوں اور برکتوں کے جو اوقات اور سیزن ہیں، اور جب نیکیوں کا کی اللہ تعالی ہوا چلاتا ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا، اس کو ڈھونڈنا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا۔ گویا کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور مغفرت اور بخشش اور برکت کے خاص خاص اوقات اور ایام جو ہوا کرتے ہیں ان کا انتظار کرتے رہیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی دوستوں کوشش کی جائے۔ وہ رحمت پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، اللہ کی وہ رحمتوں کا جو سیزن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں بخشش کی جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بڑی مقدس ہوتی ہیں۔ یصیب بها من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے جس بندے کو پر فضل کرنا چاہتا ہے کچھ حصہ اس کو بھی ان سیزنوں کے رحمت اور برکت میں اللہ شامل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا یہ اللہ کے رحمت اور برکت کے مخصوص جو ایام ہوا کرتے ہیں، جو سیزن ہے، ان میں من اصابہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں اور برکتوں کو کوئی حصہ نصیب ہو گیا، فلا یشقی بعدہ ابدا، پھر وہ کبھی بد نصیب اور بدبخت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مخصوص موقع پر جب رحمتوں سے نوازا تو اب کبھی قیامت تک اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ جو نیکیوں کے سیزن آتے ہیں ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سیزن کیسے؟ مثال کے طور پر ابھی رمضان گزرا، نیکیوں کا سیزن، کتنا اجر و ثواب کا، مغفرت کا، بخشش کا، اللہ جود و سخا کا، اللہ رب العالمین کتنا کرم اور کتنا بہترین سیزن بنا رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اجر و ثواب کی نیت سے، روزے کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پورا رمضان جو تھا نیکیوں کا سیزن تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ دوسری رحمت تھی۔ تیسری رحمت اللہ رب العالمین نے ذرا سوچو، ماہ رمضان جب بھیجا تو اس میں ایک رات اللہ نے بھیجا جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس ایک لیلۃ القدر کی عبادت خیر من الف شہر، ایک دو نہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت اللہ نے افضل بنا رکھا ہے۔ اور اسی رات کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایک لیلۃ القدر کا قیام کیا ایک رات کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور چوتھی برکت جو رمضان بڑی اہم لے کر کے آیا تھا، آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں تو تھی ہی، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جس دن سے رمضان کا چاند نکلا، چاند نکلتے ہی اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا نادا مناد من السماء، آسمان سے روزانہ ایک آواز لگانے والا ندا لگاتا ہے اور کیا کہتا ہے للہ عتقاء من النار، اے لوگو یہ رمضان شروع ہو گئے، آج رمضان کا چاند نکلا ہے، رمضان کے اندر جتنی 30 یا 29 راتیں آتی ہیں، ہر رات کو اللہ تعالی بے شمار بندے جن کے گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی، ایک روزانہ ایک رات میں ہزاروں ایسے انسانوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔
میرے بھائیو ذرا سوچو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ اللہ تعالیٰ کے سیدن کے وقت ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تَوَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ، رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کا جو سیزن ہوتا ہے ان سے تم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو، رمضان گیا، اللہ رب العالمین رمضان کے بعد مشکل سے 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، شوال و ذوالقعدہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نیکیوں کا ایک دوسرا سیزن ہم کو آپ کو دے دیا۔ 2 مہینے آپ تھوڑا سا اس سیزن سے محروم تھے، ایک بڑے خیر و برکت والا سیزن اور بے شمار رحمتوں برکتوں نیکیوں والا وقت ہے، اور اجر و ثواب ایک نعمت اللہ نے یہ دیا، کیا ہے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ آج 28 تاریخ کی 27 تاریخ 27 گزر گئی، 28 اور 29 2 دن ہیں، کل اور پرسوں، اور یہ کل اور پرسوں۔ اب ذرا سوچو میرے بھائیوں، جیسے ذی الحج کا چاند نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں پھر یہ سیزن کا نیکیوں کا سیزن آ چکا ہے، اب کھڑے ہو جاؤ، نیکیاں اکٹھا کرو، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرو، لاپرواہی اور سستی نہ کرو، ذرا کاروبار میں، معاملات میں، نیند میں، سونے میں، آرام میں، گھومنے میں، ٹہلنے میں، اور ذرا نیوز دیکھنے میں، اور اپنے واٹس ایپ پر تھوڑا سا کنٹرول کر لو، کہیں ایسا نہ ہو ایک خیر و برکت والے دن آپ کے اسی میں گزر جائے، آپ ان کو پڑھتے رہ جائیں، دیکھتے رہ جائیں، سارا وقت انہی چیزوں میں گزر جائے، اور یہ 10 دن جو آ رہے ہیں خیر و برکت کے، یہ گزرتے ہوئے دن یہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ، یہ رب کے خیر و برکت کے جو ایام ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کرو اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی جستجو کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بزار اور امام طبرانی رحمہم اللہ وغیرہ نے نقل کیا، یہ 10 دن جو آ رہے ہیں ہمارے لیے میرے بھائیوں، ذی الحج کی 1 تاریخ سے لے کر کے عید الاضحیٰ کے دن تک ان کا جو مقام و مرتبہ، اس سے اندازہ لگائیں۔ رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ایام الدنیا ایام العشر، او کما قال علیہ السلام۔ آنے فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن جو ہیں یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال بھر میں اللہ نے سال بھر میں جتنے دن بنائے ہیں، سارے پورے سال بھر کے دنوں میں افضل ایام الدنیا ایام العشر، سارے دنوں سال میں، پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ایام جو ہیں، آنے فرمایا ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کے مقابلے کے کوئی ایام پورے سال بھر میں نہیں ہے۔ کسی اور مہینے میں دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ کتنے خیر و برکت کے مہینے گزرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کا میں جو افضلیت، جو ان کا اجر و ثواب، جو ان کا مقام و مرتبہ مقرر کر رکھا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں پورے سال میں ان سے زیادہ خیر و برکت والے کوئی دن نہیں ہے جو ذی الحج کے ابتدائی دن 10 دن 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ تک کے دن ہوا کرتے ہیں، اور یہی وہ ایام ہے میرے بھائیوں، ذی الحج کے یہی ابتدائی 10 دن کے ایام ہیں جن کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسری۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین قسم کھانے، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی۔ اللہ اکبر، کہا جاتا ہے فجر سے مراد یوم عرفہ، کون سا ہے یوم
عرفہ۔ نمبر 2 ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتیں یعنی 10 دنوں کی، ذرا سوچو 10 دنوں کی۔ اور نمبر 3 والشفع، قسم ہے اس دن کی جو جوڑے ہوں، اللہ اکبر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ اکبر۔ شفع کے معنی جوڑے والا دن کہا جاتا ہے، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والوتر، قسم ہے اس دن کی جو طاق ہے، کہا جاتا ہے یوم عرفہ۔ اس طرح سے یوم عرفہ کی قسم کھائی 2 مرتبہ۔ اب آپ ذرا غور کریں، والفجر، اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے سے ہے۔ ولیال عشر، اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ ذی الحجہ کے ابتدائی پہلے 10 دنوں سے، اللہ اکبر۔ والشفع، قسم ہے اس دن کی جو جوڑے جوڑے ہے، یعنی یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا دن جس کی قسم کھائی، اس کا وہ بھی کب ہے؟ اسی ذی الحجہ کے اندر۔ پھر اس طرح سے آپ غور کریں، یہاں اللہ نے جتنی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسری، یہ 4 دن کی جو قسم کھائی ہیں، سب کا تعلق ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے ہے۔ ان دنوں کی اتنی اہمیت، اتنا اونچا مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ آئیے حدیث کو ذرا دیکھو میرے بھائیو، یہ کتنے خیر و برکت والے دن ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال علیہ الصلوۃ، نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، اے لوگو نیکیاں تو تم ہمیشہ کرتے رہتے ہو۔ ذرا حدیث کا ترجمہ سنو سمجھو، آپ فرماتے ہیں اے لوگو نیکیاں تو تم ہمیشہ کرتے رہتے ہو، بڑے کار خیر کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا سب سے زیادہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جن دنوں میں دیا کرتا ہے، آنے فرمایا اس ذی الحجہ کے پہلا عشر ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو جتنا پسند کرتے ہیں اور جتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، اور نیک اعمال کا جو مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پورے سال بھر میں نیکیوں کا اتنا بڑا اجر و ثواب کبھی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے نیک اعمال کی عشر ذی الحجہ کے اندر نیک اعمال کی اتنی فضیلت، اتنا اونچا مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ہوتا جو ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہوتا ہے؟ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، لوگوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ملتا ہوتا جو ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال کا اجر و ثواب ہوا کرتا ہے۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ ان دنوں میں نیک اعمال کا ہے۔ پھر نبی علیہ صحابہ اللہ رسول الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر ایک مجاہد ہے، اللہ اکبر، سنو، ان 10 دنوں میں نیک عمل کا کتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک ہی مجاہد ہے جس کے جہاد کا ثواب ان 10 دنوں میں نیک عمل کے برابر ہو سکتا ہے یا اس کا بڑھ سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو انسان اپنی جان
اپنا مال سب لے کر کے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گیا اور شہید کر دیا گیا، نہ مال پلٹ کر کے آیا، نہ جانا فلم یرجع من ذلک بشیء، کوئی چیز اس کی واپس نہ آ سکی۔ نے فرمایا یہ مجاہد ہے جس کی نیکیاں یا جس کے جہاد کا ثواب ان 10 دنوں میں نیک عمل کے برابر یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، ورنہ ان 10 دنوں میں عام مجاہد کے جہاد کا ثواب بھی نیک اعمال سے کم ہی ہوا کرتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں ہم تمام ساتھیوں کو خوب اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ ایک حدیث میں، جو حدیث میں نے عبداللہ بن عباس کی بیان کیا، اس کے بعد روایتوں کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے جاندار ہیں۔ آپ نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی او کما قال علیہ السلام۔ اے لوگوں یاد رکھنا، ما من عمل ازکا عند اللہ، اے لوگوں تم نیکیاں تو بہت کرتے ہو، نیک اعمال بہت کرتے ہو، لیکن سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک محبوب اور اعظم اجرن، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل جو ہوتا ہے خیر یعملہ فی عشر الاضحی، اس ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں من خیر آیا ہوا ہے۔ یہ عربی قواعد کے اعتبار سے عموم کے لیے خیر، یا نبی علیہ السلام نے کوئی ایک نیکی نہیں، من خیر کوئی بھی نیکی کی جائے، عبادات سے تعلق ہو، حقوق اللہ سے تعلق ہو، یا حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو، صدقات ہوں، خیرات ہوں، کوئی بھی نیک عمل، اور خیرین میں کا مطلب ہے یعنی ادنا سے ادنا درجے کا جو عمل ہے، ادنا سے ادنا درجے کی جو نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جتنی محبوب اور اس کا اجر و ثواب جتنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، سال کے کسی اور دن میں اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور چند اعمال ایسے ہیں جو اس عشرے میں خاص طور سے نشاندہی جن کی طرف کی گئی کہ ہاں یہ اعمال ضرور کیا کرو، ان میں سب سے بڑا عمل ہے دوستو کثرت سے ذکر الہی، سب سے بڑا عمل اس عشرے کے اندر جس کی طرف نبی علیہ السلام نے نشاندہی کی ہے اور جس کو متعین کیا ہے، وہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا عمل ہے خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کو یاد رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ایک آیت سورۃ حج کی ہے اور دوسری آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی ہے، دونوں کا تعلق میرے بھائیو ذی الحجہ سے ہے۔ پہلی آیت سورۃ الحج کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ ایام معدودات سے مراد عشر ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر الہی کا حکم دیا، فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو دن ہیں ان میں خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرو۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بسند حسن حضرت عبداللہ ابن
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن جو ہے پہلا عشرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت والے ہیں اور بڑی فضیلت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنے محبوب اور جتنے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں، اور کسی دن میں نیک اعمال کا وہ مقام و مرتبہ اور وہ اجر و ثواب نہیں ہوا کرتا. پھر اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، اس لیے ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر خوب کثرت سے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور ان کلمات کو پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو احب الکلام الی اللہ اربعون، اے لوگو یاد رکھنا احب الکلام الی اللہ اربعون، ایک انسان اپنے زبان سے جو کلمات ادا کرتا ہے، اچھے کلمات ادا کرتا ہے، ان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ان سے امر بالمعروف کرتا ہے، ان سے برائیوں کو روکتا ہے، یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات انسان کے بہت اچھے کلمات زبان سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ اربعون، لیکن 4 کلمات ایسے ہیں جو بندہ زبان سے ادا کرتا ہے، ان سے زیادہ محبوب کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتا. احب الکلام الی اللہ اربعون، اللہ رب العالمین کے نزدیک مومن کے نکلے زبان سے نکلے ہوئے نیک کلمات میں 4 کلمات سب سے افضل ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور ان 4 کلمات میں تقدیم و تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نہ احب الکلمات ہیں. اور مسند احمد بن حنبل کی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کیا بسند حسن، نبی علیہ السلام نے انہی کلمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تہلیل، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر، ان کلمات کو خوب کثرت سے پڑھا کرو. تو پتہ یہ چل گیا بہترین اعمال میں سے کیا ہے کہ ہم عشر ذی الحج میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ کلمات زیادہ زیادہ پڑھتے رہیں. اور میرے بھائیو یاد رکھنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بسند صحیح نقل کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جس حدیث سے ذکر کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے. عام دنوں میں ذکر کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ او کما قال علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو انسان آدم کی اولاد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچانے کے لیے سب سے بڑا عمل جو کر سکتا ہے وہ ذکر الہی. ما عمل ابن آدم عملا قط کبھی نہیں کر سکتا آدم کی اولاد کوئی عمل زندگی بھر ایسا نہیں کر سکتا جو ذکر الہی سے زیادہ عذاب الہی سے بچانے والا
عمل ہو تو سب سے بڑا عمل نہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد سب سے بڑا عمل دوستو جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا سبب بنتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں دنیا میں فذکروا اللہ تعالیٰ جو بندے اللہ نے فذکرونی اذکرکم. ہمیں حدیث یاد آئی. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے محدث ہیں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. اللہ اکبر. یہ بڑے محدث تھے لیکن سوء حفظ کی بنا پر محدثین کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ ضعیف ہیں. ان کی سند ہے, ان کے اوپر کلام ہے. نہ کذاب تھے, نہ جھوٹے تھے, نہ فرادی تھے, سب کچھ تھے, سکا تھے, سچے. لیکن حافظہ کمزور ہونے کی بنا پر کبھی کبھار حدیث میں کمی بیشی ہو جاتی, ضعیف. اللہ اکبر. یہ ایک مرتبہ افریقہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی پر بیٹھے, لانچ میں کشتی پر بیٹھے اور جدھر جانا تھا ہوا کی مخالفت کی بنا پر یہ روم کے حدود میں ان کی کشتی پہنچ گئی. اللہ اکبر. جب روم کے حدود میں ان کی کشتی پہنچ گئی تو رومی بحریہ اس وقت جو ہوتی تھی گشت کر رہی تھی, سپر پاور ملک تھا, دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں اور عربی ہیں, فوراً ان کو پکڑا اور پوری کشتی والوں کو گرفتار کے لیے لے کر کے چلے گئے, جیل میں ڈال دیے گئے. یہ ہے میرے بھائی دنیا کے عذاب, دنیا کے عذاب اور آخرت دونوں کے عذاب سے سب سے بڑا عمل جو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر الہی. فذکرونی اذکرکم اور ولذکر اللہ اکبر. اے لوگو یاد رکھنا ولذکر اللہ اکبر. تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں بھی یاد رکھتا ہے, لیکن یاد رکھنا ولذکر اللہ اکبر. تم جتنا اللہ کو یاد کرتے ہو اللہ اس سے بھی زیادہ تم کو یاد رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو تمہارا ذکر کرتا ہے وہ بڑی چیز ہے بنسبت اس کے کہ جو تم اللہ کو یاد کرتے ہو. عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک زمانے تک تو ظالموں نے جیل میں رکھا, پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ اسی قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے جنگوں میں ہمارے رومی فوجیوں کو بہت زیادہ قتل کیا ہے. اس لیے کچھ دن جیل میں رکھنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جتنے پکڑے گئے ہیں سب کی گردن مار دی جائے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی ذکر الہی. ما عمل ابن آدم عملا قط انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام کی حدیث یاد رکھنے والے محدث عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہم بیچ میں کھڑے تھے, ہم سے پہلے ایک کو کی گردن مار دی گئی, 2 کی گردن ماری گئی, 3 کی گردن ماری گئی. جب میری باری آئی تو میں اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ واللہ ربی لا اشرک. اللہ اکبر. اس وقت توحیدی کلمات پڑھ رہے تھے, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. رومی بادشاہ کرسی پر بیٹھا اپنا, مسلمانوں کی گردن ماری جا رہی, وہ مزہ لے رہا تھا. لیکن اس نے دور سے دیکھا کہ یہ جو اب جس کی باری اب آئی ہے اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں. جب ان کی باری آئی ان کو جلاد لے کر کے آئے تو ظالم رومی بادشاہ وہاں سے اٹھا اور جلادوں کو کہا اس کی گردن نہیں مارو, پہلے میرے پاس لے کر کے آؤ. ہمیں کچھ ڈر ہے کہ ہم کو بد دعا دیتا رہا ہوگا اور یہ مسلمان ہے, اگر بد دعا کرا تو ہماری خیر نہیں. اللہ اکبر. اس لیے ذرا پہلے پکڑ کے لاؤ. اب ادھر جلاد کے سامنے کے بجائے ان کا رخ ادھر, ہتھکڑی لگی ہوئی, گردن مارنے کا فیصلہ, اور کہتے ہیں ہم سے پہلے 10 ساتھیوں کی گردن مار چکا ہے. جب میں سامنے آ گیا تو کہتا اچھا صحیح بتانا تم کیا کہہ رہے تھے, کیا بد دعا کر رہے تھے؟ میں بد دعا نہیں کر رہا. کہا پھر کیا کہہ رہے تھے؟
کہا ہمارے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے من اصابہ ہم او غم اللہ اکبر، بڑی حدیث تک میں 6 چیزیں بیان کی گئی. آدمی کو جو مصیبت آ جو پریشانی میں آ جائے، بیماری بھی آ جائے، کسی ٹینشن اور فکر میں آ جائے، کسی کو قلق اور بے چینی میں ہو، اگر صدق کے دل سے ایسے موقع پر یہ دعا پڑھی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یا اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، مختلف روایتیں ہیں، تو کہا ہم بد دعا نہیں کر رہے تھے، ہماری گردنیں ماری جا رہی ہیں، ہم اپنے نبی کی بیان کردہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھ رہے تھے. کہا کون سی دعا؟ کہا یہ اللہ اللہ ربی. اتنا سنتے ہی محدثین نقل کرتے ہیں فوراً رومی بادشاہ اچھل پڑا. کہا یہ تمہارے نبی نے بتایا ہے؟ کہا حدیث محدث تھے پوری سند پڑھی اور حدیث تو قال رسول اللہ، پوری حدیث سنا دی. ان اسماء بنت عمیس یا اور دوسری روایتیں صحابیہ تک جتنے لوگوں کی روایتیں تھے سب سنایا. اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے رومی بادشاہ، کہتا ہے محمد نے بیان کیا، تمہارے رسول نے بیان کیا؟ کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سند کے ساتھ بیان کیا. کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی ہے جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ یہی تعلیم عیسیٰ نے دی تھی اور یہی تعلیم ہمارے بڑوں نے دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا نبی ہے. اتنا زیادہ وہ متاثر ہوا کہ عبد الرحمن بن زیاد بن افریقی کو بھی معاف کر دیا اور پیچھے والے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد کیا اور سب آزاد ہو کر کے اپنے وطن واپس آ گئے. میرے بھائیو ہمیشہ ذکر الہی کرنا چاہیے، سمجھ گئے نا، ہمیں کثرت سے. تو بتا رہا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ما عمل ابن آدم عملا قط انجا من ذکر عذاب اللہ من ذکر اللہ. کثرت سے ہمیں ذکر الہی کرنا چاہیے. کیوں؟ عذاب الہی سے نجات کا بہت بڑا کیا ہے، یہ ذریعہ ہے. اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث جس کے اندر حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی پیاری بات نقل کی، بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن اس بات کا بیان کر دینا بہت ضروری. کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں اے لوگو ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے جو سارے نفلی عبادات کا بدل ہو جاتا ہے. ایک عمل ایسا اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ ساری نفلی عبادات کا وہ بدل ہو سکتا ہے لیکن کوئی عبادت اس عمل کا بدل نہیں ہو سکتی. لوگوں نے کہا وہ کیا؟ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بات اصل یہ حدیث پڑھی جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. کیوں؟ ذکر الہی کے بڑے فوائد ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا الا اخبرکم بخیر، الا اخبرکم بخیر، کیا میں تمہیں وہ اعمال بتاؤں، وہ نیکی بتاؤں جس کی وجہ سے جو سب سے محبوب کلمات تمہارے رب کے نزدیک ہوں، جس سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے. خیر من انفاق الذهب والورق، اور سونے اور چاندی کے صدقہ کرنے سے بڑا عمل ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ومن خیر وخیر من ان تلقوا عدوکم، میدان جہاد میں دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے سے افضل ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے اعمال کا تذکرہ کیا. الا اخبرکم بخیر، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا عمل کہ ارفعوها عند ازکاها عند ملیککم وارفعوها عند فی درجاتکم، جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہو، جنت میں درجات بلند کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہو، سونے چاندی کے خیرات و صدقات سے بڑی نیکی ہو، یہاں تک کہ میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے سے تم زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لو. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے ساتھ میں کثرت سے ذکر الہی کرنا. کیا ہے میرے بھائیوں؟ ساری چیزوں کا بدل کیا ہے؟ جو نفلی صدقات خیرات نہ کر سکتا ہو،
جو نفلی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، نفلی روزے نہ رکھ سکتا ہو. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث، اور اس معنی کی ایک اور متول حدیث ہے جس کے روشنی میں کہتے ہیں یہ ذکر الہی تمام نفلی عبادات کا بدل ہو جاتا ہے. ذکر الہی یہی عمل ہے. تو میرے بھائیو، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں سب سے بڑا عمل کیا ہمارے سامنے آیا؟ کثرت سے ذکر الہی. نمبر 2، ذکر الہی کے بعد سب سے بڑا عمل جو آتا ہے میرے بھائیو، وہ کثرت سے روزہ رکھنا. کیا رکھنا بھائی؟ سوچتے ہوں کہ بھی رمضان ہی کی تھکاوٹ نہیں دور ہوئی ہے. روزہ رکھنے والے آج بھی رکھ رہے ہیں، رمضان کے برکت کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا، کل حساب کرنے کو بھوک ہی نہیں لگتی. روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن صغرا اور کبرا دونوں کے اندر، اور امام احمد بن حنبل، بہت سارے محدثین نے بسند صحیح، یہاں تک کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح سنن نسائی کے اندر نقل کیا. اللہ اکبر. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی تھی کہ 40 لوگوں 4 چیزیں ایسی تھیں کہ نبی علیہ السلام کبھی ان کو چھوڑتے نہیں تھے. 40 لم یدعوہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں ایسی تھی جو نبی علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اللہ ہم کو بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 1، سب سے پہلے صیام عاشوراء، عاشورے کا روزہ آپ کبھی نہیں چھوڑ، لیکن صرف روزہ رکھتے تھے، کھچڑا نہیں پکاتے تھے. نہیں سمجھے؟ ہم لوگ تو روزہ نہیں رکھتے لیکن کھچڑا. حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نیاز ضرور دیتے ہیں. میرے بھائیو، جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کرو، وہی ثواب ہے، اسی میں نجات ہے. اور اپنی چیز اللہ کے رسول کا فرمان چھوڑ کے جب دوسرا عمل کرو گے تو صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے ہیں وہ کریں گے نہیں اور کریں گے سب کچھ ہو جس کا حکم انہیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہوگا. آج کچھ معاملہ یہی چل رہا ہے. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کریں گے بہت کچھ لیکن سب وہی ہوگا جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہوگا نہ رسول نے دیا ہوگا، اور جس کا حکم دیا ہے وہ اس کو کریں گے نہیں. اللہ اکبر. اس برائی سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے. تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتے ہیں کہ 4 چیزیں تھی جو نبی علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ان میں سے سب سے پہلا صیام عاشوراء، یوم عاشوراء کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا. وصیام العشر، اور ذی الحجہ کے ابتدائی دن پہلے عشرے کا روزہ یعنی 9 دن کا روزہ. نمبر 3 وصیام 3 ایام، اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. نمبر 4 ورکعتي الفجر، اللہ کے رسول سنت فجر کبھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ جیسے ہم کرتے ہیں ویسے نہیں. سنت فجر کبھی نہیں چھوڑا اللہ کے رسول نے. پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے نہیں. سنن 4 کی حدیث ضمنی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر ادا کرائے، سلام پھیر دیے، نماز مکمل ہوئی. آپ مسجد سے باہر جا رہے تھے تو دیکھا ستون کے آڑ میں قیس نامی صحابی جو ہیں وہ نیت پر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے، اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھ لیا یہ شخص میرے پیچھے ابھی نماز پڑھا تھا، پھر ابھی کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ مہلن یا قیس، قیس ذرا رکو. ہاں،
یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ کیا میرے ساتھ نماز نہیں پڑھے؟ کیا یہ فجر کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہو؟ لا یا رسول اللہ، اصل میں 2 ہی رکعت فرض پڑھتا ہوں، 4 رکعت نہیں۔ پھر یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہم روزانہ سنت گھر سے پڑھ کے آتے تھے، یہاں آتے جماعت کھڑی ہوتی، جماعت میں شامل ہو جاتے۔ آج اتفاقاً اٹھنے میں تاخیر ہو گئی اور میں سنت فجر نہیں پڑھ سکا تھا، سوچا چلو مسجد میں پڑھیں گے۔ جب مسجد میں آیا تو آپ جماعت کھڑی کر چکے تھے، میں جماعت میں شامل ہو گیا، وہی سنت فجر اب پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلا اذن، تب تو کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں۔ آگے بات مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ پڑھتے تو ہیں لیکن ویسے نہیں جیسے اللہ کے رسول و صحابہ پڑھتے تھے، ہمارے اندر کچھ آگے پیچھے کا مسئلہ آ گیا، سمجھ گئے نا؟ بہرحال ہم آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو امام تشہد میں بھی ہو تو ہمیں سنت پڑھ لینے کے بعد ہی جو ہے فرض میں آنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سنت کے خلاف، ائمہ کے خلاف، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہرحال بات چلی تو 4 چیزیں اللہ کے رسول کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ان میں ایک کیا ہے؟ صوم عاشوراء، نمبر 2 ذی الحج کے پہلے عشرے کا 9 دن کا روزہ، اور نمبر 3 ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، اور نمبر 4 سنت فجر۔ اس سے پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام کے بہترین اعمال جو آپ نے عملاً ارشاد امت کو پیغام دیا ہے، ذی الحج کے پہلے عشرے میں کثرت سے روزہ رکھنا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے پورے 9 دن کا روزہ رکھ لیں، 2-4 دن کا روزہ رکھ لے، جو چھٹیاں آتی ان میں آپ روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہے۔ نبی حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ، امام احمد اور امام دارمی رحمہم اللہ نے نقل کیا، ابو امامہ دوڑے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ، اور دوسری روایت کیا ہے؟ یا رسول اللہ دلنی علی عملی یوجب لی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اور دوسری روایت اس سے بھی زوردار ہے، یا رسول اللہ دلنی علی عملی یوجب لی الجنہ، آپ ایسا عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے اللہ میرے اوپر جنت کو واجب قرار دے دے۔ کتنا بڑا سوال ہے دوستو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بالصوم، جاؤ تم نفلی روزے رکھو۔ چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، یا رسول اللہ پھر وہی سوال، دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ یا یوجب لی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہم پر جنت واجب ہو جائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور فرمایا علیک بالصوم، لیکن سوچتے ہیں روزہ اتنا پاورفل تو نہیں کہ جنت واجب کرا دے، کچھ اور عمل بتاتے اللہ کے رسول۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عملی یوجب لی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے جنت ہم پر واجب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ تو نے سوال کیا اور میں نے تینوں مرتبہ تجھ کو بتایا کہ کثرت سے نفلی روزہ رکھ، کیوں؟ لا عدل لہ، روزے کے برابر کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو تمہیں جنت میں داخل کرنے کا زیادہ سبب بنے۔ بخاری و مسلم کو حدیث کہ جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رہا، ایک دن کا روزہ، یہ تو 9 دن کا ہے، جس نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اس مرد مومن کو ایک نفلی روزے سے اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے درمیان۔ میرے بھائیو یہ تو عام دنوں کا ہے، اور ذی الحج میں اگر رکھا کسی نے تب ان حدیثوں کو سنے، جب یاد کریں جس کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کا مقام بڑھ جاتا ہے کسی اور دن میں نہیں۔ نمبر 3 میرے بھائیو، جو بہت بڑا عمل اس مہینے عشرے کا ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں قربانی رکھا ہے۔
ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال اتنی استطاعت دیا ہے کہ قربانی کر سکتا ہے تو ایک جانور خریدیں اور ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کر دے گا، پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی میں بھی ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ اسی طرح سے ہمارے اسلاف صدقات اور خیرات کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، چونکہ کوئی عمل ان 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے اس سے بڑی نیکی یا بڑا عمل سال بھر میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صدقات، خیرات، قربانی، یہ جتنے بھی اعمال آپ کریں گے اخلاص کے ساتھ آپ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مقام و مرتبہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ قربانی وغیرہ کے مسائل دوسرے پروگراموں میں اس لیے ہم اس کو تفصیل سے نہیں بتا سکتے۔ ایک آخری چیز اور بتا دیں، ذکر الہی یہ کم سے کم ان دنوں کے اندر تکبیرات جو آتی ہیں، تکبیرات عام طور پر ہمارے بر صغیر اور یہاں کا بھی رواج ہے کہ پورا عشرہ یوں ہی چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ جب یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے بعد سے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ امام کے ساتھ مل کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ہمارے یہاں اس عشرے کا پورا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ کب سے شروع کرتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 کی عصر تک۔ یہی بہت بڑی بھول ہے، اسلاف کا وہ طریقہ نہیں تھا میرے بھائیو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا دستور یہ تھا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں چاند نکلنے کے بعد ہی بازاروں میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے فیکبران، بلند آواز سے تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یا ذکر کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی فضیلت بجا حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اتنے بلند سے کرتے، فیکبر الناس، ان کی تکبیرات سن کر کے بازار میں کاروباری اور خرید و فروخت کرنے والے لوگ جو غفلت میں رہتے تھے وہ بھی سن کر کے پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چل گیا صحابہ کا اور اسلاف کا طریقہ چاند نکلنے کے بعد ہی سے شروع کر دیتے تھے ذکر، اذکار، تکبیرات۔ 9 ذی الحجہ کا انتظار وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہاں تک کہ امام طحاوی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے ہم اہل کوفہ اور یہاں ارد گرد کے لوگ جو ہیں کیا ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد ہی سے تکبیر شروع کر دیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ نعم، جی ہاں، ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد ہی سے ذکر تکبیرات شروع کر دینی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے پورے عشرے میں ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے امام طحاوی حنفی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کان مشائخنا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، ہم نے اپنے کبار اکابر کو دیکھا، وہ تو جیسے ذی الحجہ کا چاند شروع ہو جاتا تھا اسی وقت سے وہ تکبیرات شروع کر دیا کرتے تھے، یوم عرفہ کا انتظار نہیں کرتے رہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اقوال ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم سب کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، اتنا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ تکبیرات کا سلسلہ جو ہے افضل ایام دنیا میں پورے ہونے چاہیے۔ صرف عرفات کا انتظار نہ کریں، اگر چاند ہو جاتا ہے اسی وقت سے ان تکبیرات کو ہم کہنا شروع کر دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جیسے یہ تکبیرات مردوں کے لیے ہیں ایسے ہی یہ تکبیرات عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم لوگ عید پڑھتے تھے تو
جب ہم لوگ عیدگاہ جاتے اور لوگ تکبیرات مرد لوگ کہتے تھے تو ہم لوگ بھی عورتوں کے حصے میں اپنے اپنے دھیرے دھیرے تکبیریں ہم لوگ بھی کہتی تھی. اس کا مطلب کہ اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کو بھی تکبیرات کہنا چاہیے. بس فرق اتنا ہے اگر مرد ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھیں تاکہ اجنبی مردوں تک ان کی آواز نہ جائے. لیکن اس ذکر میں اور ذکر کی فضیلت میں جیسے مرد ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ شانہ بشانہ عورتیں بھی شامل ہیں. اور ایک آخری چیز اور، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلت الاشر واراد احد منکم ان یضحی، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے اور تم میں سے کوئی انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ جانور خرید لیا، ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہے خبردار اپنے بالوں کو اپنے ناخون کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ قربانی نہ کر لے. نبی علیہ السلام نے فلا یقصن یا فلا یمسن تاکید کے ساتھ نہیں بھی ہے، تاکید کے ساتھ بھی ہے. جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے چاہے جانور خریدا ہو یا خریدا نہ ہو، ارادہ اگر کیا ہے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے تو آپ نے خبردار اپنے ہر ناخونوں کو ہرگز نہ تراشے، بال کو ہرگز نہ کاٹے. آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ منع کیا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے چاہے یہاں قربانی کے ارادہ ہو یا اپنے وطن میں قربانی کے ارادہ اگر ہیں تو چاند نکلتے ان چیزوں کو چھوڑ دے اور اپنے ناخون اپنے بال کو ہاتھ کب لگائے. لیکن مشکل یہ مشکل ہے داڑھی کیا، سب چل جائے گا لیکن داڑھی کے کیا حشر ہوگا. سب سے مشکل کہاں بات پھنستی ہے؟ داڑھی کی. سب سے مشکل بات داڑھی میں آ کے پھنس جاتی ہے. پھر کیا کہ نہیں داڑھی اپنا معاملہ، قربانی الگ ہے. اللہ اکبر. سوچو ایک سنت انسان چھوڑا کتنی مشکلات میں گرتا ہے. ذرا سوچو داڑھی کے کیا ہوگا بھائی. سوچتے ہیں کہ 10 دن میں تو بہت بڑھ جائے گی. اب کچھ لوگ بہانہ کہتے نہیں آفس والے کہیں کیا بڑھ گیا بھائی. اس لیے اب فتوے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی بھی صورت نہیں کوئی حرج نہیں. فلا یمسن فلا یقصن، یہ آخر میں نون جو تشدید کے اس کے معنی آتے ہرگز نہیں. بڑی تاکید آپ نے کی ہرگز نہیں اپنے ہاتھوں کو لگائے. تو داڑھی بھی چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پھر اتنا پختہ کر دے کہ 10 دن کے بعد داڑھی بڑھ بھی جائے تو چھوٹی کرنے کی طبیعت ہی نہ چاہے. ممکن ہے کسی کے برکت سے داڑھی بھی لوگ رکھ لیں. قربانی اگر کرنے کے ارادہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں تو بہت مشکل سے قربانی ہی نہیں کروں گا. کیوں بھائی؟ اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. قربانی نہیں کریں گے تو کام چلے گا. موقوفاً حدیث ہے اور بعض لوگوں نے صحیح بھی کہا کہ من وجد ساعتاً، اگر کسی کو قربانی کی استطاعت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو فلا یقربن مصلانا، عید ہی کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو میرے بھائی ایک گناہ کی وجہ سے ایک ضروری چیز آپ چھوڑ دیں، یہ بڑی ہے خسارے کی بات ہے. بہرحال چند باتیں ہم نے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایسے ہی بار بار ہم ساتھیوں کو مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے. یہ دائرۃ الشؤون الاسلامیہ کا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ان پر ہے کہ ایسی سی مجلسیں ہمیں منعقد کرنے کا وہ موقع عطا کر دی. اس پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. باقی پھر کبھی انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.